ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. ومن الناس من يسب الله من عباد الله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آواز آواز آ رہی ہے نا؟ نقصان کا میں کنیکٹ کریا تو بھی اس میں آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. کنیکٹ پھر بھی آواز نہیں جا رہی ہے. بالکل آواز نہیں آتی ہے. اس کے مسئلے رہیں گا. آ رہی آواز. دیکھو دوسرا کنیکٹنگ نقصان کا ہے خراب ہے. کنیکٹنگ ہو گیا کنیکٹ نہیں ہوئی. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا ہوا نا؟ آ گیا. والیوم تو فل ہے لیکن دکان کا کنیکٹ نہیں ہے.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله يسلمك عليه يا أيها آمنوا صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. انت عارفين مش هستطيع محاسبة انت استطيع تنسيق وتشتت محاسبة انت على جنك على جسم جارح اسمه الحكم والمخت سيطان الدعالي المخاف وعليه المختلف فيه الشهداء وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يشهدون المختلف وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. عربی میں ہے لیکن بہت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور قرآن کی جو زبان اللہ تبارک و تعالی مثل یسر نے ان کو اتنا آسان کر دیا اللہ تبارک قرآن اور اس کو سمجھنے میں کوئی کوئی دقت نہیں ہے. آج وہ مستبود یعنی ہمارے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کی اذکار کا یعنی صفات کے اذکار کا آخری دن ہے اور پھر نیا شور کل سے شروع. تو آج یہ جو حدیث پاک ہے وہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی ہے، الذی، وہ آدمی، وہ جو یذکر ربہ، جو یاد کرتا ہے اپنے رب کو، والذی لا یذکر ربہ، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت کیسی ہے، ایسی مثال عامت الناس، عام انسان کے سمجھ میں آتی ہے۔ مثال اس کی جو اس کے رب کو یاد کرتا ہے، اور مثال اس کی جو اس کے رب کو یاد نہیں کرتا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اپنے کیا اچھے انداز میں اس بات کو عام انسان کو سمجھایا، مثل الحی والمیت، مثال زندے کی اور مردے کی ہے، جو زندہ ہے وہ ذکر کرتا ہے، جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں کرتا، بس میت جو ہے وہ زندہ نہیں، ذکر نہیں کرتا۔ واہ! اب ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ زندہ ہیں تو 100 دن بھی، یعنی ہر دن بھی ہم ذکر میں حاضر ہوں، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ اجتماعی ذکر میں تو بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بھی حدیث آتی ہے، زندہ اور مردہ کون ہے؟ یہاں جا کر کے ڈاکٹر کو بتایا چلتی ہے، نبض چلتی ہے، ہارٹ بیٹ ہے، زندہ، وہ تو پورے جانوروں کے جتنے حیوان کہتے ہیں، ہر حیوان کے معنی وہ زندہ جو ہے، پورے کے پورے جانور زندہ ہے، سب کی سانس چلتی ہے اور دل دھڑکتے، وہ زندہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان، وہ بشر، وہ کون ہے جو رب کو یاد کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ تمام جمادات و نباتات و حیوانات جتنے بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ کہاں ذکر یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ ان کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ جس طرح یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اس کی ذکر کرتا ہی نہیں، اگر نہیں کرتا ہے غافل اور ہے تو وہ انسان ہے۔ اشرف المخلوقات ہو کر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان میں جانور سے بھی بدتر مردہ ہو کے چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، حیات حیوانی گزار رہا ہے، اس کے اندر کوئی زندگی آخرت کی نہیں، وہ رب کو اپنے یاد نہیں کرتا۔ مثل الذی، اس کو چھوٹی سی حدیث ہے، اگر 40 حدیثوں میں آپ اس کو بھی اگر یاد رکھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل گیا۔ مثل الذی لا یذکر ربہ والذی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، بس دونوں میں یہ فرق جان لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ذکر کی کے لیے ہر طرح کی کوشش، ایسا وقت، محنت، ہم اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں اللہ کی ذکر۔ اذکرونی، یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ فرض ہے، جو اللہ کا حکم
ہوتا ہے اس کو فرض کریں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میری ذکر کرو میں تمہاری ذکر کروں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور تم اس کا کفر نہ کرو، ناشکری نہ. تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں گا. تم میرا روزہ رکھو میں تمہارا روزہ رکھوں گا. تم میرا حج کرو میں تمہارا حج کروں گا. تم میرے لیے زکوٰۃ دو میں تمہارے لیے زکوٰۃ دوں. ہے کہیں؟ کہیں بھی نہیں. تم نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے، اللہ تمہارے لیے نماز پڑھیں گے. جنازے کی نماز نہیں پڑھنا. تو صرف ذکر میں یہ بتایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم. اس آیت کے اندر ایک شرط و جزا کا جملہ ہے. کیا؟ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، بس تم ذکر کرو میری تو ہی میں تمہاری ذکر. اذکرکم نے جو ہے اذکرکم، اذکرکم کب؟ جب تم میری ذکر کریں گے تب میں تمہاری ذکر کروں. معنی کیا ہوا کہ تم جب ذکر نہیں کریں گے تو میں تمہاری ذکر نہیں کروں گا. جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. مردے کی ذکر کیا کرے گا؟ مردے کو اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں. یا جہنم یا جنت میں روانہ کر. تو ایک وقت کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف گزر رہے تھے تو فرمایا ایک اور حدیث میں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ. مکے کے راستے میں آپ چل رہے تھے وَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ، تو ایک پہاڑ کی طرف سے آپ ہو کر گزرے. یقال لہ جمدان، اس پہاڑ کا نام ہے جمدان. جمدان پہاڑ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سیر کر رہے تھے، چل رہے تھے. فقال سیروا ھذا جمدان، دیکھو اس کی طرف چلو یہ جمدان ہے. سبق المفردون، جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے وہ جلدی جلدی قدم آگے بڑھانے لگے. قالوا، انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، یہ مفردون کون ہیں یا رسول اللہ؟ قال الذاکرون کثیرا، کثرت سے ذکر کرنے والوں کو یہ اللہ تبارک و تعالی نام دیتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مفردون یا رسول اللہ. قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اور عورتیں، مرد اور عورتیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. تو وہ کہاں سے ہیں؟ وہ جمدان کے پہاڑ کے برابر ان سے سیر کر رہے تھے. تو ذکر کے تعلق سے میں 2-3 باتیں اور بتانا تھا اگر کھولتے ہی جائیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتایا یہ حکم ہوا اذکرونی اذکرکم، تم میری ذکر کرو میں تمہاری ذکر کروں گا. یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ اور بندے کا فعل ایک ہے. اللہ بندے کو یاد کرتا ہے اور بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. بندہ جب یاد کرتا ہے تو اس کے اپنے محدود دائرے میں اس کو یاد کرتا ہے. 4 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی، جتنا بھی ہوگا وہ ایک محدود ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو یاد کرتا ہے
تو لامحدود جہاں تک وہ ہے، جہاں تک اس کے فرشتے ہیں، جہاں تک اس کی کائنات ہے، تمام میں اس بندے کی آواز اس کا نام لے رہا ہوں، اے یا یا اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر ہم سچ مچ میں ایمان والے ہیں اور اللہ کی ذکر کو کچھ حقیقت سمجھتے ہیں تو ہم کبھی اس سے غافل نہیں ہو سکیں گے۔ غافل ہونے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مردہ ہے جو ذکر نہیں کرتا، زندہ ہے تو وہ ذکر کرتا۔ ذکر کیا ہے؟ تین چیزیں اس میں معلوم ہونی چاہیے، ایک ہے ذکر، ایک ہے ذاکر، ایک ہے مذکور۔ کیا کوئی بات پلے پڑتی ہے کیا نہیں معلوم نہیں ہے، میرا کام تو ذکر یاد کرنا، ذاکر اس میں فاعل یعنی یاد کرنے والا، مفعول کسے یاد کرتا ہے؟ وہ مذکور، وہ مفعول، جس کو یاد کرتا ہے وہ مذکور ہے۔ ذکر یاد کرنے والا ذاکر ہے، اور وہ فعل جو ذکر ہے وہ یاد ہے۔ یاد کرتا ہے تو یاد کا نام، یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ کس کو یاد کرتا ہے؟ جس کو یاد کرتا ہے وہ مذکور ہے۔ کرنے والا کون ہو گیا؟ ذاکر ہو گیا، ذکر کرنے والا۔ اب ذکر کرنے والا یعنی یاد کرنے والا کس کو یاد کرتا ہے؟ جس کو یاد کرتا ہے وہ مفعول یعنی مذکور، جس کو یاد کرتا ہے۔ کون ہے وہ مذکور؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا کہ من احب شیئا، کوئی سی چیز سے محبت رکھتا ہے، کسی چیز کو چاہتا ہے، کسی چیز سے اس کا دل لگا ہے، تو من احب شیئا اکثر ذکرہ، اس کا ذکر اکثر کرتا ہے۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ بار بار نام لیتا ہے، بار بار، تو جس کو وہ پسند کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، تو اسے کیا کرتا ہے؟ اکثر ذکر، اس کی ذکر اکثر کرتا ہے۔ یہ ذکر کیسی ہے؟ ایسی ذکر ہے، ایک ذکر ہر انسان کو، یعنی مثال کے طور پر جیسے ٹی وی اور اخبار دیکھنا پڑتا، جانتے تھے لیلا اور تو یہ بندے کے ساتھ ہوتے، یاد ہوئی، لیکن ایک بندے کی یاد اللہ سے، اور اللہ جو کرتا ہے یاد وہ بندے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اگر تم اس کو یاد کرو گے تو وہ تم کو یاد کرے۔ حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی کہیں بھی بھولا ہی نہیں۔ یاد اس کا ضد کیا ہے؟ بھول جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں گے تو کہیں بھی ہمیں نہیں بھولا۔ اس عالم ناسوت میں ہمیں لانے سے پہلے، عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں، عالم لاہوت میں، اوپر عالم ارواح میں جہاں اس نے پیدا کیا تو سب سے پہلے اس نے ہمارے ارواح کو پیدا کیا۔ ہمارے ارواح کو پیدا کرنے کے بعد بیک وقت کائنات کا جب ظہور ہوا
कायनात को जब मौजूद किया, तमाम के तमाम की रूहें उसी वक्त पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर इंसान दुनिया में आने वाला है, उन तमाम की रूहें उसी वक्त पैदा हो चुकी। और उसने पूछा, अलस्तु भी रब्बिकुम, अरवाह से क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सालू भला, तमाम रूहों ने इकरार किया, सालू भला, बेशक तू हमारा रब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आपके रब को याद किया वो जिंदा है, वो रूह जिंदा है, और जो याद नहीं करता है वो रूह मुर्दा है, मैयत। और उसके बाद हर दौर में जब उनको लाना था, उनके अजसाम पैदा हुए और उसमें रूहें रखी गई। यानी मेरी उम्र, मेरे अब्बा की उम्र, मेरे दादा की उम्र, मेरे परदादा की उम्र, आखिर तक देखेंगे तो पूरे जब रूहें पैदा हुई सबकी एक, पूरे एक ही उम्र के एक ही वक्त के पैदा हुए। जिस दौर में उन्हें आना है उस दौर में उनके अजसाम को पैदा किया। तो जाकिर कौन है? याद किसको है? हमारी याद अल्लाह तबारक व तआला को उसी वक्त से है जब उसने हमारी रूहों को पैदा किया, भूला नहीं। लेकिन इंसान उसको भूल गया। तो क्या बताए किसको याद करता है? आज यहाँ पर किसको याद करना है? जो अपने रब को याद करता है, अगर वो उससे महबूब है तो याद। अगर हम अपना जायजा लें कि हम किसे याद करते हैं दिन भर, 24 घंटे अगर हम अपना जायजा लें कि हम किसको याद करते हैं, तो हम अल्लाह को याद नहीं करते, माँ सिवल्लाह को याद करते। अल्लाह से सिवा जितनी चीजें हैं हम उसको याद करते हैं। और इस याद के अंदर मकसद क्या है मेरे कहने का? याद कब तक करना है, कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? हम यहाँ तक अपना सफर गुजारते हैं, आगे ही सफर सुलूक जो है चलने को का ये चलता है, चलना है किधर? अपने मंजिल की तरफ। मंजिल कौन सी है हमारी? याद के बाद याफ्ते हफ्ते गुजरना है। कब तक याद करेंगे? कोई जवाब भी दे सकती है सवाल का? कब तक याद करना है हमको? आखिर दम तक। अल्लाह की याद कब तक करना है? जब तक बोलो, परवाह नहीं, मैंने सवाल का जवाब दिया ताकि मुझे भी समझ में आए कि बात कुछ आप लोगों के पल्ले पर भी। आखिरी उम्र तक, जब तक जिंदा है तब तक याद करना है। जब तक जिंदा है तब तक। अच्छा, मैं एक मिसाल दे, मुझे पानी चाहिए, पानी 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 24 घंटे में पानी 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 पानी, मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी पानी, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन, 5 साल, 10 साल, 35 साल, 60 साल हो गए, 70। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या जिक्र कर रहा हूँ? पानी पानी पानी। देखा, जब तक मरता नहीं तो पानी पानी, बराबर ऐसा करता है। अल्लाह मिले तक अल्लाह को याद करना। क्या बोले? अल्लाह मिले तक अल्लाह को याद करना। अल्लाह मिल गए बाद अल्लाह की जरूरत नहीं याद करते। हाँ, ना ही बात।
یاد حق کے بعد یافت حق ہے. یاد حق کرتا ہے اسی لیے ملا مشکل کیا ہے اور مقصد اس کا کیا ہے. پانی پانی پوچھتا ہے کوئی لا کے پانی دے دیا اس کے بعد پھر پانی 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 بولتا ہے کیا. اس کے بعد کوئی مانگتا ہے کیا پانی. پانی کو یاد کیا, پانی کی ضرورت تھی, پانی کی طلب تھی, پانی اس کا مطلوب تھا, تو پانی پانی کی جب اس نے ورد کی تو اس کے سامنے کسی نے پانی پیش کر تو اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس کا جو مذکور ہے وہ مل گئے. ذاکر کا مذکور اس کو مل گیا. تو ہمارا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کو اللہ 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 کی جو ذکر کر رہے ہیں اگر مل گیا تو کیا نہیں کرنا ہے, ذکر نہیں کرنا. ذرا ذرا بولو آپ لوگوں میں سے ہم میں سے کون کون کو مل گیا. کیا بولے کیا کہ ہنستے ہیں ہاں بولے مل گیا کیا مل گیا سب رہتا ہوں. اب جو ذکر ہم نہیں کر رہی تو اس کا مطلب کیا ہے, ہائپوتھیسس بولتے ہیں. جب مل جاتا ہے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ کیوں کہ مل گیا, اللہ مل گیا پکارنا چھوڑا. کھانا 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 بھوک لگتی بن گیا, کھانا مل گیا تو پھر اس کے بعد کھانا کہ اللہ اللہ ذکر کرے. ذکر کب تک کریں گا بولے تو ملنے تک. پانی مانگے تو مل گیا تو پانی کی ذکر نہیں, کھانا مل گیا تو کھانے کی ذکر نہیں, اس کا محبوب مل گیا تو اسے اس کی ذکر نہیں. یاد ختم وہاں پر, اس کے بعد پھر یاد نہیں ہے. اب جو بھی یاد نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کو کیا ہوا, اللہ مل گیا, اس کا محبوب اس کا مطلوب جو تھا وہ اسے مل گیا. اس کا مطلب مل گیا. تو جتنے ذکر نہیں کرتے ہیں یہ تمام کون لوگ ہیں, وہ ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں, مردے ہیں. اور ہماری حجت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مل جاتا ہے مطلوب مذکور تو ہم کیا نہیں کرتے, ذکر نہیں. ذکر نہیں کرنے والے خوش ہو جاتے ہیں, بھائی ہم کو تو اللہ مل گیا, اب ہم کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی, کسی بھی محسوس کی لوگ ذکر کرنے کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہم کو بھی شامل کرے کہ اللہ ہمیں مل جائے اور ہمیں ذکر کرنے سے حاصل ہے. کوئی بھی نہیں, کوئی یہ تو بتا نہیں سکتا. کیوں کہ ذکر کا حال, ذاکر کا حال کیا ہوتا ہے, ایک اور حدیث بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کیا اعلان ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ فرما دیجئے اے محبوب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے میری اتباع کرو. کیا میں اتباع کرو, محبت کے معاملے میں میری اتباع کرو. کس طرح کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو یہاں کا راستہ بالکل من احبنی قتلتہ, نتیجہ معلوم ہے کہ کیا ہوگا, من احبنی جس نے مجھ سے محبت کی, قتلتہ میں قتل کر دیتا ہوں. ذکر کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. من احبنی قتلتہ, تیار ہے تو محبت کے لیے اللہ کے نکلنا. من احبنی قتلتہ, قتل حضرت حسین علیہ السلام, کیا ان سے محبت نہیں,
بتایا نہیں کہ قتل تو وہ بھی اس نے بتا دی. من احبنی قتل تو جتنے بھی عاشق اللہ کے ہیں ان تمام کو قتل کیا ہے. بتاؤ میں اور بھی نام آپ کو. منصور حلاج کو بھی ختم کیا, شمس تبریز کو بھی ختم کیا. من حبنی ومن قتلتہ فعلی دیتہ, اور جس کو میں قتل کر دوں تو اس کا خون بہا میرے اوپر ہے. میں نے قتل کیا ہے تو اس کا خون بہا میرے اوپر ہے. بولو یاد ہوگی حدیث سے, من احبنی قتلتہ من احبنی قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ. جس کو میں قتل کر دیا تو اس کا فدیہ میرے اوپر ہے, اس کا خون بہا میرے اوپر ہے. ومن علی دیتہ فانا دیتہ, جس کا خون کا بدلہ میں ہوں میں ہی اس کا بدلہ ہوں. یعنی وہ ختم ہو گیا اور میں زندہ ہو گیا, میں موجود ہو گیا. جو لا یموت ہے وہ وہاں پر ہو. اب وہ بندہ جو اس حالت میں جا سکتا ہے, پھر اگر وہ عشق میں اگر محبت میں ذکر کر کے اگر یہ حال ہو جائے تو پھر وہ گلا کرے شکوہ کرے, کوئی گنجائش نہیں. لبوں کو سن آہ نہ کر, یہ عشق ہے دل لگی ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. من احبنی قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ ومن علی دیتہ فانا دیتہ. انا جو ہے اس کی قتل ہو گئی اور اللہ کی انا رہ گئی. اٹھ بولتا ہے تو مردہ اٹھ جاتا ہے, چل بولتا ہے تو چلتا ہے, مر جا بولتے تو مر جا, اڑ بولے تو اڑ جا, چادر پہ بٹھا کے لے جا اڑ بولے تو لے کر کے اڑ جا. 4 صحابہ چادر پہ بیٹھ کے اصحاب کہف کو دیکھ کر آئے, سرکار کے حکم چل بولے چلے گا. کب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے میں ذکر کرتا نہیں کیونکہ مجھے مل گیا تو اس کا یہ حال ہونا. جو ذکر نہیں کرتے وہ اپنے آپ کا جائزہ لے کہ ذکر کرتے ہی آپ کو معلوم کیا بول تو ذکر کرنا نہیں بھائی, ایسی کوئی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طرح کے ذکر بتایا ہے, ایک ذکر جلی ایک ذکر خفی. ذکر خفی بھی ہے اور ذکر جلی بھی ہے. کھلی ہوئی ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہی ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی ذکر ہی ہے, اسی کی ذکر میں ہی وہ ہو رہا. تو ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے, ہم صرف اللہ کی ذات کو یاد کر رہے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی وعدہ ہے کہ جہاں پر بندہ اپنی جگہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. کیسا یاد کرتا ہوں؟ اس یاد کو تم معمولی یاد نہ سمجھو. تمہاری جو یاد ہے یہ معمولی یاد نہیں ہے. کیسی یاد ہے یہ وہ یاد ہے جس کو اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے ہمیشہ 24 گھنٹے اس کے ذکر میں. کیسے یاد کرتا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. نماز میں تو یاد کرتا ہے
ناقص ہے، اللہ کی یاد ہے ناقص ہے۔ اللہ اللہ اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، ناقص ہے، کیونکہ کھانے میں اور بولنے میں زبان رک جاتی ہے۔ آنکھ سے ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ناقص ہے، اس کے کچھ اور بھی کام ہے۔ کان سے ذکر کرتا ہے، اس کے اور بھی کام ہے، تو وہ ذکر ناقص ہے۔ اعضاء و جوارح سے ذکر کرتا ہے، ناقص ہے، کیونکہ اس کے اور بھی کام ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو اپنے نفس میں یاد کرو تو تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، ڈرتے اور لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اس طرح یاد کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، نہ اس میں جہر ہو، نہ آواز ہو، نہ الفاظ ہو۔ من الجہر، دون الجہر من القول، دون الجہر، نہ اس میں جہر آواز ہو، من القول، اور اس میں نہ قول بات بھی نہ ہو، ایسی ذکر کر۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً دون الجہر من القول بالغدو والآصال، پورا دن جب نکل جائے طلوع آفتاب سے، رات ہو کر طلوع آفتاب نکلنے تک، یعنی کہ پورے اوقات میں ذکر کر، ایسی ذکر کا ناشکری کفر نہ کر۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی، یہ جو ذکر ملی ہے تم اس کا شکر کر۔ شکر نہیں کر رہا ہے، شکر اگر کرتا تو روز ذکر میں حاضر ہو جاتا، روز اپنے نفس میں ذکر کرتا، روز اس کی طرف مائل ہوتا، ہر وقت، ہر آن، ہر کام میں۔ جب نہیں کرتا ہے تو کیا سمجھ گیا کہ مجھے اللہ مل گیا، مجھے وہ رب مل گیا؟ نہیں، اگر مل جائے تو شکر کر۔ وَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی، شکر کب کرتا ہے انسان؟ شکر اس وقت کرتا ہے جب اس نعمت کی قدر کرتا ہے، قدر کے برابر شکر ہوتی، جتنی قدر زیادہ اتنا شکر زیادہ کرے، جتنی قدر کم اتنا شکر کم۔ اگر کوئی مجھے 5 روپے لا کر دیا تو شکریہ، شکر۔ 10 روپے دیا، شکریہ۔ 1000 روپے دیا، اور بھی شکریہ، شکر۔ 1,00,000 روپے دیا تو جھک کر شکریہ۔ تو کیا ہے کہ جتنا بھی قدر کرے گا اس نعمت کی، شکر اتنا زیادہ کرے گا۔ ارے یہ کیا کم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْکُرُوا لِی، میرا شکر کر۔ تو بندہ ہو کر کے رب کو، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو چھوٹا، پوری کائنات میرے ہاتھ میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، اور تیری کیا حیثیت کہ تو کہیں بھی بیٹھ کر کے میری ذکر کرتا ہے۔ میں مالک کائنات، ہر ذرے کو پیدا کرنے والا، تمام عالموں کا پالنہار رب، میں تیری ذکر کرتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تو اس کو کر۔ اگر اس کو غفلت کرے گا تو اس میں شامل ہوگا جو لم یذکر، کیا فرمایا سرکار نے؟ الذی مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ایک مردے اور زندے کے برابر۔ تو مردے کی مردہ جو ہوتا ہے میت، وہ ذکر نہیں کرتا، اگر زندہ ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور ذکر کے اندر وہ شامل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ زندہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی
اس کا احسان بتا رہا ہے کہ لا تکفر، تم اس کا کفر نہ کرو، واشکرولی ولا تکفرون، شکر کرو اور اس کا کفر نہ کرو۔ ہم ذکر کے لیے جو محفل میں بیٹھتے ہیں تو اس کی برکتیں تو بے حد و بے انتہا ہیں، لیکن ہمیں کرنا چاہیے کہ کیسے، اب کیا ذکر ہے، کیا میرا ذکر یا وہ جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے یا کا ذکر، یا جو پنجگانہ نمازی و تہجد پڑھتا ہے اس کا ذکر، یا جو میرے پیر کا ذکر یا غوث پاک کا ذکر، یہ پورے برابر نہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ سوچ کر لو، ہمیں کہاں تک چلنا ہے، ہمارا مطلوب کیا ہے، ہم کس لیے اس میں آئے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ یاد حق اور یافت حق، ذکر کیا ہے، یہی اللہ 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 کو یا صبور یا سکون یا کیا ہے رب، یہ کیا ذکر ہے۔ ذرا ہم سوچتے نہیں، ہم سمجھے کہ جو الفاظ میں ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر، ہم یہ سوچے کہ جو نفس میں ہم ذکر کر رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، یہ اس سے اونچی بات ہے، لیکن سمجھے کہ اس سے بات پوری ہوگی۔ مطلب یہ کہ جب ذکر ذاکر کرتا ہے تو اس کو مذکور سے ملنا چاہیے، مذکور مطلوب جو ہے اس کو حاصل ہونا چاہیے، ورنہ وہ ذکر نہیں۔ کیا ہے اللہ کی ذکر، حقیقتاً کیا ہے، اس کی یاد آنا، ہاں اس کو یاد کرنا۔ صوفیاء کی ذکر کیا ہے، اولیاء کی ذکر کیا ہے۔ میں جب تک ہوں، میں جب تک میں ہوں مجھے اللہ کی یاد نہیں ہے، مجھے رب کی یاد نہیں ہے۔ ذاکر اپنے مذکور تک کب پہنچتا ہے، جب مطلوب اسے مل جائے۔ اللہ اور بندہ ایسا ہے کہ ہے تو اللہ نہیں کہ نہیں، جو ہے اس کو یاد کرتا ہے، جو نہیں اس کو یاد نہیں کرتا۔ میں جب تک ہوں اللہ نہیں ہے میرے پاس، اس وقت تک اللہ نہیں۔ جب میں نہیں ہوں تب وہاں اللہ ہی ہے۔ یہ ذکر ہے، یہ مذکور ہے، یہ مطلوب ہے۔ صوفیہ کا ذکر کیا ہے، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں موجود نہیں ہوں، کیونکہ پوری کائنات میں سوا حق کے غیر حق موجود نہیں، کوئی بھی موجود نہیں ہے سوا اللہ کی ذات۔ اس کو یاد کیسے آتی ہے، جب اس کی یاد آتی ہے تو وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ جو خود کو بھول گیا اس نے اپنے رب کو یاد کیا۔ ہے تو اللہ نہیں کہ کئی کہتے عدم، در حقیقت ہے تو اللہ نہیں سب۔ اب تک اگر ہم یہ ذکر کرنے لگ جائیں تو ہر ایک کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آنے جائے، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں، اس کی نگاہیں سیخل ہو جائیں گی، وہ دیکھے گا کہ ہے سو ہی اللہ، نہیں کون ہے سو اللہ کو کیا تو تو یاد کیا اس کو، پایا اس کو جو ہے موجود، جو موجود نہیں اس کو پاتا نہیں، تو کھو دے اس کو۔ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا،
تیرا تجھ کو سونپنے میں تو ہوتا ہے میں کیا ہے، کیا سونپنا ہے؟ گھر سونپنا ہے، کپڑے سونپنا ہے، پیسے سونپ، کچھ بھی نہیں، تیرے اپنے میں پن کو سونپنا ہے۔ جو میں بول رہا ہے، جو سامنے والے کو دیکھ کر کے تو اس کی خطا، وہ غلطی اور برائی اور اچھائی کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کرنے کے لیے۔ تو اپنے میں کو چھوڑ، جب تجھے ملے گا میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، ورنہ تو ہر ایک کو دیکھے گا تو غیر سمجھے گا، اس میں تو اس کی برائی کو دیکھے گا، اس کی بھلائی نظر نہیں آئے گی، اپنی بھلائی نظر آئے گی کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب تک کہ یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں، اور جب تک کہ تجھے دوسرے میں عیب نہ تو تلاش کر، تب تو دیکھے گا کہ کیوں کہ موجود تو اللہ ہی ہے، فاعل تو اللہ ہی ہے، حقیقت میں کرتا دھرتا تو اللہ ہی ہے، دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے، دیکھتا بھی وہی ہے، سنتا بھی وہی ہے، بولتا بھی وہی۔ پھر تو سمجھا کہ میں ہوں، مجھے برا بول دیا، میں ہوں، مجھے اچھا بول دیا، مجھے نیکوکار بول دیا، مجھے اتنا بڑا ولی بول دیا، مجھے اتنا بڑا عالم بول دیا، مجھے اتنا بڑا صوفی، میں صوفی ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا قاری ہوں، میں بڑا حافظ ہوں۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ حافظ ہے نہ تو قاری ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ رکھتا ہے تو تیری وہ ذکر نہیں ہے، تو رب کو ذکر نہیں کر رہا ہے، تو رب کی ذکر نہیں کر رہا ہے، تو خود کی ذکر کر رہا ہے، تو اپنے نفس کی ذکر کر رہا ہے۔ بندے تو اپنے نفس کو چھوڑ، میرے دادا پیر نے کہا، میرے پیر نے کہا، میرے شیخ نے کہا، یہ کہہ کہ میں نہیں ہوں، میں جو بھی ہوں سو برا ہی برا، میرے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جو بھی بھلائی ہے تیرے اندر ہے۔ اگر تو محبوب ہے، اگر تو اس کا عاشق ہے، تو اس میں ہر ایک میں اسی کو پائے گا، کسی میں غیر کو نہیں پائے گا، کسی کو تو غلط نہیں پائے گا، کسی میں تو برائی نہیں پائے گا، کسی میں تو عیب نہیں پائے گا۔ تو پائے گا تو صرف اپنے رب کو پائے گا، تب تیری ذکر ہوگی اور تو زندہ ہوگا، مر کر بھی زندہ ہوگا۔ اگر تجھے دوسروں میں خطا نظر آتی ہے، دوسروں میں عیب نظر آتا ہے، دوسرے میں برائی نظر آتی ہے، تو خود میں بھلائی نظر آتی ہے اور دوسرے کی برائی نظر آتی ہے، تو یاد رکھ کہ تو ذاکر نہیں ہے، تو اللہ کا ذاکر نہیں ہے، تو اپنے نفس کا ذاکر ہے۔ اس نفس کو جو چھوڑ دے گا وہ کسی کی برائی نہ اپنی زبان پر لائے گا، نہ کسی سے برا، کسی کو برا سمجھے گا، جو بھی سمجھے گا خود کو برا سمجھے گا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر جانچا، دیکھا کہ کیا وہ بالکل سچ میں وہ حق پرست ہیں، حق کو اپنی جگہ پاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا زمین پر سب سے بدترین چیز کیا ہے لے کے آ جا، تو وہ نکلے تلاش کرتے کرتے کہ بری سے بری چیز کیا ہوگی، بری سے بری کون سی چیز ہوگی جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کروں۔ آخر کار میں نظر آیا کہ ایک سور مرا ہوا پڑا ہے اور برسات اس پر گر رہی ہے اور وہ سڑا گلا ہوا ہے، اور وہ سمجھے کہ اس سے بدتر چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں مولا کے سامنے پیش کروں۔ اپنے گلے سے اپنے خرچے کو نکالا اور اس کی گردن میں ڈالنے قریب چلے گئے۔ پھر رکے ایک لمحہ، ان کی نبوت، ان کی رسالت نے انہیں کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے واپس اپنے گردن میں اپنے رومال اپنے خرچے کو ڈال لیا اور اس کو پکڑ کرتے پھر پہاڑ پہ موجود ہو گئے، کہے کہ موسیٰ تو لے کے آ گیا سب سے بہترین چیز کیا؟ ہاں مولا میں حاضر ہوں، میرے سے برا تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، اگر برا ہے تو میں ہی ہوں اور جو بھلا ہے تو تو ہی ہے۔ تو برائی دیکھتا ہے کس کی، خطا پکڑتا ہے کس کی؟ تو معلوم ہوا کہ سب سے برا تو میں ہوں، میں وہی ہے، میں انا کہتے ہیں عربی میں، میں کہتے ہیں
انا کو پلٹو، انا ہی ہے، دیکھتے کیا ہو؟ اپنے نفس کی طرف تم انا پلٹے تو وہ نفس ہے، وہ انا حق کی طرف پلٹے تو وہ حق کی انا ہے۔ اور حق کی انا کو ظاہر کر، اپنی انا کو بند کر، روک، توڑ دے، پھوڑ دے، وہ تیرے لائق نہیں ہے۔ یہی ذکر ہے۔ اگر یہ ذکر تک تو نہیں پہنچا تو تو کہیں نہیں پہنچا۔ معلوم ہوا کہ ہماری ذکر صرف زبان تک محدود ہو گئی ہے، الفاظ تک محدود ہو گئی ہے۔ نہ اس میں کسی بھی ہمارے نہ نفس کی تربیت ہوئی، نہ ہمارے قلب کی تربیت ہوئی، نہ ہمارے سلوک کی تربیت ہوئی۔ صرف پیسہ خرچہ کرنا ہو گئی ذکر، پیسے دے دیے تو ہو گئی ذکر ہے، اور کھانا پکا کے کھا لیے تو ہو گئی ذکر ہے۔ کی ذکر ہے یہ ذکر نہیں۔ یہ عقیدہ پیدا کرنے کے لیے، اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی خاطر ہم جمع ہو کر کچھ کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اصل ذکر تو وہ ہے کہ تم اپنے نفس کو کاٹو، میں نہیں ہوں، اپنے نفس کو نکالو، یعنی میں کو نکالو، کہ مانے اپنے اندر اپنے سے بہتر، اپنے سے برا کسی کو نہ جانو، خود کو سب سے برا جانو اور دوسرے کو سب سے بھلا جانو۔ کیا ہے کہ موسیٰ نے حضرت امام ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ حق کا فتویٰ دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو احکام ہیں، ایک حکم ہے، حق ہے تمہارا، عدل ہے، اور ایک احسان ہے۔ راستے میں آپ چل رہے تھے کہ کسی شریر نے ان پر کیچڑ اٹھا، اڑا دیا، تو وہیں پر وہ رک کر کہیں پانی لے کر اپنے دامن کو پاک کرنے لگے۔ تو کسی چلتے ہوئے بندے نے پوچھا کہ مولانا امام صاحب، آپ اس پر فتویٰ لگاتے ہیں، انصاف کیا ہے؟ آپ فتویٰ لگاتے ہیں اس پر کتنا کیا اس کو سزا دینا چاہیے؟ وہ بولے وہ فتویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے۔ آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایک بچے کی تو پیر لگ گیا، تو اس نے کہا چیخ کر اللہ سے ڈر، وہیں آپ خوف کے مارے گر پڑے۔ ایک بچے کی آواز، اے بندے، میں ہو یا تو، اپنے نفس کو چھوڑ۔ نفس امارہ سے آگے بہت نفوس ہیں جسے ہمیں پاک ہونا ہے، اور وہ بدترین نفس ہے جو دوسرے میں عیب اور برائی دیکھتا ہے، دوسرے کو برا سمجھتا ہے، اور خود کو بھلا سمجھے یا نہ سمجھے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تو کسی کو بھی برا نہ سمجھ۔ اگر سمجھے گا تو مصطفیٰ بھی رسا خیش گا، کہ بھی ہمارا مقصد تو مصطفیٰ تک ہی پہنچنے کا ہے، وہی ہمارا محبوب ہے، وہی اسی کی ہم یاد میں، ہم اسی کو پانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ سرکار نے کسی کو بھی اپنا برا نہیں سمجھا، جبکہ ایک وقت حضرت ابوبکر صدیق آپ کی تعریف کرے، ایک وقت ابو جہل آپ کے برائی برا بھلا کہا، آپ مسکراتے ہی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی تعریف کی، آپ اسی طرح مسکراتے رہے۔ تو پوچھا کہ آپ نے جب ابو جہل آپ کو برا کہتا تھا تو آپ خاموش رہے اور مسکراتے رہے، اور ابو بکر نے جب آپ کی تعریف کی تو آپ اسی طرح مسکراتے رہے۔ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ بتایا کہ میں آئینہ ہوں، میں ایک آئینہ ہوں، جو سامنے آتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جو اچھا آتا ہے تو اپنے آپ کو اچھا دیکھتا ہے، جو برا آتا ہے تو اپنے آپ کو برا۔ اپنے خلق کی طرف دیکھ، دوسرے کی برائی نہ دیکھ۔ دوسرے میں کمی دیکھنے والے یہ سمجھ کے اپنے آئینے کے اندر کون دیکھ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ذکر کا مقصد کیا، مطلب کیا، کیوں کر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک اللہ اللہ زبان سے بولنا ذکر نہیں ہے۔ ذکر یہ ہے کہ ہم ذاکر کو، مذکور کو پائیں، ہمارے مطلوب کو پائیں،
تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی انا کو چھوڑیں اور اللہ کی انا کو زندہ رکھے. ہمارے اندر اللہ کی انا آنی چاہیے اور نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں ہوں میں موجود ہی نہیں ہوں. کوئی عالم آئے میرے سے سوال کرے تو پھر میں اسے بتاؤں. اگر وہ پوچھے کہ کہاں ہے میں نہیں تو یہ عالم کون ہے یہ کیا ہے یہ بندہ نہیں ہے تو کون ہے یہ خالق ہے بندہ کہاں ہے یہ پورا موجود حق بھی اگر موجود ہے تو خلق گئی کہاں. اگر کوئی پوچھے تو جب میں اس کو سمجھاؤں گا. کوئی طالب حق تو آتا نہیں جو بھی آتا ہے طالب دنیا آتا ہے. طالب حق آئے تو ہم اس سے حق سے ملا دیں. جب طالب دنیا آتا ہے تو ہم سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنی دنیا تمہارے نصیب میں رکھا ہے اللہ اسے خیر و برکت کے ساتھ اللہ تمہیں پہنچا دے. النصیب یصیب جو نصیب میں ہوگا وہ تمہارے پہنچ کر ہی رہے گا. جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا وہ پہنچ کر ہی نہیں رہے گا. اور کسی کو برا نہ سمجھ سب سے برا تو خود ہی ہے. تو اس سے میں اور بھی احادیث میں آپ کے لیے جمع کر کے رکھا تھا لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے. اور ویسے تو ہمارا وقت جو ہے ذکر جو ہے صبر کا تو صبر کی بہت بڑی ضرورت ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام میں سب سے بڑا سبق تو ہمیں وہ صبر ہی کا ذکر ہے. پانی سے ترسایا گیا آپ صبر کر گئے. بچے کے حلق میں تیر اتارا گیا آپ صبر کرتے. آپ کے تمام بھائی جتنے بھی تھے ہم جانتے ہیں ہمیں نام نہیں معلوم ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہی حضرت علی علیہ السلام کے فرزندگان ہیں. نہیں ان کے سوا بھی ہیں. ان کے سوا آپ کے جتنے 72 تن تھے جس میں پورے آپ کے بھائی اور بہن تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے ازواج سے تھے انہوں نے سب اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانوں کو قربان کیا اور ثابت کیا اور صبر پر کھڑے رہے. تو آج صبور ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی اگر تمہیں گالی بھی دے تو صبر کرو کوئی تمہیں برا بھی کہے تو صبر کریے. یہ نہیں کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں ہیں ہم تیر کھانے کے قابل نہیں ہیں ہم پانی سے پیاسے 10 منٹ 1 منٹ نہیں پا رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں سر اتنا تو کرو کہ کوئی تمہیں برا کہے تو کہے سمجھ لینا کہ کہنے والا ہی برا ہے سننے والا برا نہیں. میں تو اپنی ذات میں برا ہی ہوں لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں تجھے برا نہیں سمجھتا ہوں خود کو برا سمجھتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ العشاء کے بعد ذکر کر لیں گے. لبنہ آفس سے آ گئے کیا لبنہ آفس سے آ گئے نہیں آفس میں ہی السلام علیکم جی آ گئے ہاں اچھا میں سمجھا کہ تمہیں آفس میں نہیں آئے بس دیکھیے ذکر شروع ہو گیا تھا اس میں آن کرے. اچھا کرے جو بھی یہیں سے ہے دیکھنے کو ملے. تو مقصد جو ہے ہمارا ذکر کا میں وہ بات آج کل کرنے کو کہ ذکر سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. عشاء کی نماز کے لیے 15 منٹ کا وقت دے کر اس کے بعد ذکر کر کے سلام پڑھ کر دعا اور فاتحہ کریں. اچھا نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ.
ये रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है मुशर्रफ? कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्डिंग होनी तो नहीं है। क्या है? क्या करते सो तुम? रिकॉर्डिंग डालते डालते मेरे को कहाँ हो रहा है रिकॉर्ड? कॉल आया है मम्मी जी को, उसमें रिकॉर्डिंग एंड हो गया। सो खाला के 4 मिस कॉल ही रिकॉर्ड होले को है ना। पॉज करो, पॉज करेंगे तो